بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فور کلاس کے پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 12 سے۔ اس سے پہلے جو کچھ میں نے آپ کو پڑھایا تھا، یقیناً آپ سب نے ان اسباق کو یاد کیا ہوگا۔ آج ہم یہ پیج نمبر 12 سے پڑھیں گے۔ پیج نمبر 12 کے اندر دیکھیں، عنوان ہے اعادہ، یعنی یہ سبق پہلے بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے اور اب دوبارہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اور مختصر اور کھینچ کر پڑھی جانے والی آوازوں میں فرق کیجیے۔ دیکھیں، کچھ حرکات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے۔ میں نے آپ کو ان کے متعلق یہ بات بھی آپ کو پہلے سے بتائی تھی کہ زبر، زیر اور پیش کو کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، شارٹ کر پڑھیں گے۔ اور کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ جو تین چیزیں ہیں یہ پہلے سے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جو کھڑا زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش ہیں، ان کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ اگر ان کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ کھڑا زبر ہوگا، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھو گے تو زبر سے تبدیل ہو جائے گا۔ کھڑی زیر ہے، کھینچ کر نہیں پڑھو گے تو زیر بن جائے گا۔ اور الٹا پیش ہو اور اس کو کھینچ کر نہ پڑھو تو الٹا پیش سے وہ عام پیش کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے ان میں فرق کرنے کے لیے زبر، زیر، پیش اور کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش میں فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زبر، زیر اور پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سبق میں آپ کو اس چیز کا مشق ہم کرائیں گے تاکہ آپ کو آسانی سے یہ فرق ہو جائے کہ کس کو کھینچنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ذکر، تینوں میں ذال، کاف، را، تینوں کے اوپر زبر ہے۔ زبر کو کھینچنا نہیں ہے تو لہٰذا ان کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، تو یوں پڑھیں گے ذکر۔ اگر کوئی یوں پڑھے ذکر تو یہ غلط ہو جائے گا، یا ایک کو کھینچے ذکر تب بھی غلط ہو جائے گا۔ تو ان کو کھینچنا نہیں ہے، بالکل نہیں کھینچنا، یوں پڑھیں گے ذکر۔ اور دیکھیں ذالک، ذالک، ذال کو کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو کھینچیں گے، اور لام اور کاف کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ لام کے نیچے زیر، کاف کے اوپر زبر ہے۔ ذالک، ذالک۔ پھر دیکھیں آمنا، آمنا، تینوں کے اوپر یہاں آپ دیکھیں تینوں کے اوپر ہے یہاں پر زبر، تو لہٰذا نہیں کھینچیں گے، یوں پڑھیں گے آمنا۔ آثارا، آثارا، الف کے اوپر کھڑا زبر کھینچیں گے، سارا کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ ان کے اوپر زبر ہے۔ آثارا، آخارا، آخارا کیا ہے؟ آخارا۔ اور یہ ہے آخارا، یہاں کھڑا زبر ہے، الف کے اوپر کھینچیں گے اور یہاں تینوں پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے۔ اور ہے اتاکم، کیا ہے؟ اتاکم کیا ہے؟ اتاکم ہے، اتاکم۔ تو اتاکم، یہاں دیکھیں آپ حمزے کے اوپر زبر نہیں کھینچیں گے، تا کے اوپر کھڑا زبر کھینچیں گے تو یوں اتاکم، اتاکم۔ اور یہاں دیکھیں آوا، دونوں کے اوپر کھڑا زبر، تو کھڑا زبر کو کھینچنا ہے آوا۔ اور یہ دیکھیں مالکی، میم کو کھینچیں گے، باقی کو نہیں اس لیے کہ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، مالکی۔ تأخذوہ، تأخذوہ، تأخذوہ میں بھی دیکھیں یہاں پر ہا کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو کھینچیں گے، باقی کو نہیں، تأخذوہ۔ یہ دیکھیں فلاح، کیا ہے؟ فلاح، فا نام پر زبر اور ہا کے اوپر پیش، کھینچیں گے نہیں، فلاح۔ اور یہاں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو کھینچیں گے، فلاح، فلاح۔ اور یہ دیکھیں لہو، ایک کے لام کے اوپر زبر، ہا کے اوپر پیش ہے، کھینچیں گے نہیں، لہو۔ اور یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے ہا کو، لہو، اس لیے کہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے، خلقہ، خلقہ، ہا کے اوپر خا نام قاف پر زبر ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، کھینچیں گے نہیں کسی کو بھی، اور یہاں الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے، خلقہ، خلقہ۔ آگے دیکھیں ترضا، ترضا، ضاد کے اوپر کھڑا زبر، اس کو کھینچیں گے، ترضا۔ اسارا، اسارا، سین کے اوپر کھڑا زبر، را کے اوپر کھڑا زبر کھینچ کر پڑھیں گے، نسلیہ، اس کو ذرا غور سے دیکھنا، نسلیہ، لام کے نیچے کھڑی زیر کھینچیں گے، ہا کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر عام زیر ہے،
نسلیہ اور آگے دیکھیں آیاتہ یا کے اوپر اور یہاں الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھینچیں گے اور آخر میں ہا کے نیچے بھی کھڑی زیر ہے آیاتہ بحمدہ یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر کھینچ کر پڑھیں گے اچھا ایک منٹ اچھا دیکھیں آیاتہ یہاں ہا کو کھینچیں گے اس لیے کہ الٹا پیش اور حمزہ کو بھی کھینچیں گے یا کو بھی کھینچیں گے اس لیے کہ ان دونوں کے اوپر کھڑا زبر اور تا کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر پیش ہے آیاتہ اور ہے طغا تا کو نہیں کھینچیں گے غین کو کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے جہاں کھڑا زبر آتا ہے نا اکثر کھڑا زبر اگر آخر میں آ جائے تو اس کے بعد حیا لکھا جاتا ہے اور وہ یا پڑھنے میں نہیں آئے گا. نُؤْتِهِ یہاں پر بھی تا کو نہیں کھینچیں گے ہا کو کھینچیں گے ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. بھی دونوں کے نیچے زیر نہیں کھینچیں گے بھی یہاں ہا کو کھینچیں گے اس لیے کہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے. آراکا تین کو نہیں کھینچیں گے تینوں کو اس لیے کہ تینوں کے اوپر زبر ہے اور یہاں دیکھیں آراکا را کو کھینچیں گے اس لیے کہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے. فصلوہ فا صاد لام کو نہیں کھینچیں گے اس لیے کہ ایک کے اوپر زبر ایک کے نیچے زیر اور ایک کے اوپر پیش ہے اور یہاں صاد کو کھینچ کر پڑھیں گے اس لیے کہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. فصلوہ آگے دیکھیں اسارا یہ تو ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد ہیں آمن حمزے کے اوپر کھڑا زبر ہے میم اور نون کے اوپر زبر ہے میم نون کو نہیں کھینچیں گے تو یوں پڑھیں گے آمن بیہ فلو ہا کو کھینچیں گے یہاں پر بھی یہاں کھڑی زیر ہے یہاں الٹا پیش ہے. اور یخشا شین کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی کھینچ کر ادا کریں گے ایک الف کے برابر. تو خلاصہ یہ ہوا جہاں کسی بھی حرف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش آ جائے تو اس کو نہیں کھینچیں گے. اگر کسی حرف کے اوپر کھڑی زیر کھڑا زبر یا الٹا پیش آ جائے تو اسے ہم کھینچ کر پڑھیں گے. اب ہم پڑھیں گے پیج نمبر ہم پڑھیں گے 13. پیج نمبر 13 کے اندر دیکھیے یہاں پر بھی ہے سبق اعادہ یعنی پہلے سے آپ یہ سبق پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ آپ کو یہ دہرایا جا رہا ہے. دیکھیے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو یہاں ایک اور چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے وہ ہے حروف مدہ. آپ پہلے سے بھی یہ جانتے ہوں گے کہ حروف مدہ کل 3 ہیں. کل کتنے ہیں؟ 3 حروف مدہ کل کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سے؟ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو یعنی الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو اور الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہا جاتا ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھیے یہ جو لکھا ہوا ہے ماں، یہ جو ماں ہے اس پر دیکھیں الف خالی اور اس سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے. الف سے پہلے کیا ہوا؟ زبر ہوا نا. تو الف سے پہلے زبر ہو تو اسے کہتے ہیں الف مدہ. تو الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے واو مدہ. اور واو مدہ کسے کہتے ہیں کہ واو سے پہلے پیش ہو یعنی واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اسے کہتے ہیں واو مدہ. اور واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے. جیسے اس کی مثال یہاں پر دیکھیے منہ، واو سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے تو یہ واو مدہ منہ پڑھیں گے کھینچ کر. اور تیسرے نمبر پر ہے یا مدہ. یا مدہ کسے کہتے ہیں کہ یا سے پہلے زیر آ جائے، یا سے پہلے زیر آ جائے. جیسے یہاں پر دیکھیں یا سے پہلے میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے می. اچھا اب دیکھیے سب سے پہلے یہ جو لائن ہے آپ کے سامنے یہ والا لائن اس میں زبر کی مثالیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ زبر کو کھینچنا نہیں ہے تاکہ آپ کو یہ بات بھول نہ جائے. ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھنا ہے؟ یوں پڑھنا ہے م ب ت ح ایک منٹ سوری ج د ل ن ر ز
ذ، اوکے. اور پھر اس کے بعد یہ جو لائن ہے یہ الف مدہ کی مثالیں ہیں. اس میں سارے الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو. تو ان سب میں دیکھیں الف سے پہلے زبر ہوگا. اور الف مدہ کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے دیکھیں ما، با، تا، جا، دا، لا، نا، را، زا، ذا، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو لائن ہے اس میں واو مدہ کی مثالیں ہیں. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ کہ واو سے پہلے پیش ہو. واو سے پہلے پیش ہے. جیسے دیکھو ان سب میں واو سے پہلے پیش آپ کو نظر آئے گا. اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. مو، بو، تو، جو، دو، لو، نو، رو، زو، ذو. یہ ہے واو مدہ کی مثال. اور اس کے بعد ہے یا مدہ. دیکھیں یہ جو لائن ہے آخر تک اس میں سارے یا مدہ کی مثالیں ہیں. آپ نے ان کو سمجھنا ہے. یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا سے پہلے زیر ہو. تو یہاں پر دیکھیں سب میں یا سے پہلے زیر ہوگا. ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ می، بی، تی، جی، دی، لی، نی، ری، زی، ری. اس طریقے سے آخر تک آپ نے ان کو پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ جو دو لائن ہے یہ دو لائن واو حروف لین کی مثال ہے. دیکھیے جیسے حروف مدہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل 3 ہے. اسی طرح دو حروف لین بھی ہے. حروف لین کل کتنے ہیں؟ 2 ہیں. حروف لین کیا نام ہے ان کا؟ حروف لین. حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں. واو لین اور یا لین. واو لین کسے کہتے ہیں؟ واو سے پہلے زبر ہو. اور یا لین کسے کہتے ہیں؟ یا سے پہلے زبر ہو. جیسے مثال یہ پہلے یہ والی جو لائن ہے یہ واو لین کی مثال ہے. واو سے پہلے زبر ہے کہ نہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ذرا غور سے دیکھنا. واو سے پہلے کیا ہے؟ یہاں پر زبر ہے. واو سے پہلے زبر ہے. تو یہ ہے واو لین. اور یا لین کسے کہتے ہیں؟ کہ یا سے پہلے زبر ہو. یہاں پر اس کی مثالیں ذرا دیکھیں غور سے. ذرا غور سے دیکھیں. یا سے پہلے زبر ہو تو وہ کس کی مثال ہے؟ یا لین کی مثال ہے. ذرا دیکھیں یہ بائی میں دیکھیں یا سے پہلے زبر ہے. اچھا اب دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ واو لین کی مثالیں ہیں. پہلے ہم ان کو پڑھیں گے. اچھا حروف لین کو کیسے پڑھیں گے؟ حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ شارٹ کٹ پڑھیں گے. حروف مدہ کو کھینچیں گے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچیں گے. لیکن حروف لین کو کبھی بھی کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ذرا غور سے دیکھنا. مو، بو شارٹ کٹ پڑھیں گے. تو، جو، دو، لو، نو، رو، زو، ذو. اور یہ ہے یا لین کی مثال. یا سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. یا لین کسے کہتے ہیں؟ یا سے پہلے زبر ہو. یہ فرق آپ نے کرنا ہے کہ یا سے پہلے زبر آئے تو یا لین. یا سے پہلے اگر زیر آئے تو یا مدہ. یہ آپ نے فرق کرنا ہے. مئی، میم یا زبر مئی، مئی. اور بئی، تئی، جئی، دئی، لئی، نئی، رئی، زئی، ذئی. اس طریقے سے ہم نے ان کو یاد کرنا ہے اور خوب محنت کرنی ہے. توجہ سے پڑھنا ہے. دل لگا کے پڑھنا ہے. اپنے الفاظ اپنی تجوید درست کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. جتنے آپ کوشش کریں گے اتنا اللہ آپ کے لیے اس کتاب کو عام فہم اور مزید آسان بنائیں گے.